علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ شعیب علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو مدین شہر پر مبعوث فرمایا تھا۔ آپ کی قوم تاجر تھی اور بت پرست تھی۔ وہ لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے۔ جو بھی تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے وہ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے اور ان سے جبراً 10% وصول کیا کرتے تھے۔ وہ ہیرا پھیری، ماپ تول میں کمی اور ملاوٹ کرنے کی وہ ماہر تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ان کی گھٹی میں شامل تھا۔ جو بھی تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں وہ نہ صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، انہیں اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بلکہ وہ ان کی معاشرتی اور اقتصادی امور کی بھی اصلاح فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں میں جہاں بھی ٹیڑھا پن دیکھتے ہیں وہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں جہاں کمی کرتی تھی، چیزوں میں ملاوٹ کرتی تھی، وہاں وہ درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب وہ درختوں کے پجاری تھے، ان کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہجر، سورۃ شورى اور سورۃ اعراف میں بھی فرمایا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اور ان کے اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں بھی فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی آتے ہیں تو وہ معجزات کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ معجزات کی وجہ سے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے معجزے کی وجہ سے لوگوں کو چیلنج کیا۔ انہوں نے لوگوں کو واضح دلائل کے ساتھ ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو وہ سنوار سکیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ قوم لوط کے تو آپ بہت قریب تھے، آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ کیسے وہ قوم تباہ ہو گئی ہے، تو آپ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے، استغفار کریں، میرا رب بہت غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ شعیب علیہ السلام ان کی بار بار اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ قوم جو ہے وہ آپ کی کسی بات کو پر عمل نہیں کرتی تھی۔ ان لوگوں نے بھی قوم عاد اور سمود کی طرح وہی کرنا شروع کر دیا تھا، جیسے ان کے انبیاء ان کو دین کی طرف بلاتے، صحیح راستہ بتاتے، لیکن وہ منکر ہی رہتے اور آخرکار ان کا تباہی جو ہے انجام بنی۔ لیکن یہ قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے بھی قوم عاد اور سمود کی طرح جو ہے وہ جیسے انہوں نے نبیوں کو دھمکیاں دی تھیں، انہوں نے بھی شعیب علیہ السلام کو جو ہے وہ دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے، آپ پر اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان سب کو بستی سے نکال دیں گے اور سنسار کر دیں گے۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے مذہب میں شامل ہو جائیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو بہت کمزور جانتے ہیں، ہم آپ کو اس لیے سنسار نہیں کر رہے کہ ہم آپ کے قبیلے کا احساس کرتے ہیں۔ اس پر شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کو قبیلے کا احساس ہے، لیکن آپ کو اس اللہ کا احساس نہیں یا اس کا ڈر نہیں جس نے آپ سب کو پیدا کیا ہے۔ لیکن وہ سردار بار بار ان سے یہی کہتے کہ اگر آپ نے عذاب لے کر آنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ آسمان کا کوئی حصہ توڑ کر ہم پر گرا دیں۔ شعیب علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا فرمائی اور انہوں نے کہا کہ آپ میری اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف میں فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کی جو قوم ہے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بخوبی فیصلہ فرمایا، اور انہوں نے شعیب علیہ السلام کو اور ان پر جو ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات فرمائی، اور جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک طرح کا عذاب نہیں نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عذاب مختلف شکلوں میں ان پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا جو ہے وہ بند کر دی، جس کی وجہ سے گرمی اور حبس ہو گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، اور یہ لوگوں نے جب بادل کا ٹکڑا دیکھا تو بچے، نوجوان، بوڑھے سب اس کی طرف بھاگے اور بادل کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے تاکہ گرمی کا کچھ احساس کم ہو۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بھی فرمایا ہے۔ پھر جو ہی وہ ادھر جا کر بیٹھے تو زمین جو ہے وہ حرکت میں آئی اور زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور یہ لوگ سب جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل زمین پر دھنس گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اتنی زوردار چیخ ماری کہ یہ لوگ ان کی چیخ کی تاب نہ لا سکے اور اوندے منہ زمین پر گر گئے۔ یہ لوگ جو ہیں شعیب علیہ السلام کو جو ہے بار بار جب یہ کہتے تھے کہ آپ آسمان سے جو ہے وہ کوئی آسمان کا ٹکڑا لے آئے، ہم پر عذاب لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ بادل کو ان کے لیے عذاب کی صورت میں نازل فرمایا۔
شعیب علیہ السلام اور ان کی ساتھی جو ہیں وہ دور بیٹھے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے. یہ لوگ یا ان کی قوم جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، اور اس طرح وہ جو ہے وہ ان کی قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے پر ایمان لانے والوں کی حفاظت فرمائی اور انہیں ان سے نجات دلائی. شعیب علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ مدین شہر میں واپس آ گئے. چونکہ اہل مدین جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے تھے، مدین شہر موجود تھا. ان لوگوں نے پھر وہاں آ کر دوبارہ رہنا شروع کر دیا. پھر دوسرے علاقوں سے کچھ کافر بھی وہاں آ کر آباد ہو گئے، اور اس طرح مدین شہر کی جو رونقیں ہیں وہ واپس بحال ہو گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی مدین شہر میں جو ہے وہ آ کر رہائش پذیر ہوئے تھے. جو ان تمام قوموں کی تباہی جو ہے وہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ دیکھ لیں ان سب قوموں میں جو جو برائیاں موجود تھیں، آج وہ ساری برائیاں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں. لیکن ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ہمیں اپنی آخری سانس تک استغفار کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، کہ ہم جو بھی گناہ کریں یا جو بھی غلطی کریں ہمیں فوراً عذاب ہم پر نہیں آتا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کی جو ہے وہ مہلت دی ہے. تو کیوں نہ ہم اس مہلت سے کو استعمال کریں اور اپنی کوتاہیوں کا جو ہے محاسبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ یا کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایک دوسرے کو اچھی بات جو ہے وہ پھیلانے ایک دوسرے کو اچھی بات جو ہے ہم پھیلائیں تاکہ ہم سب جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.